شہزادی آئرس اور جادوئی پلنگ۔ ایک دور دراز کی سرسبز و شاداب سلطنت میں شہزادی آئرس اپنی معصومیت اور مہربانی کے لیے مشہور تھی۔ وہ علم و جستجو کی شوقین تھی اور نئی نئی جگہیں دیکھنے کا جنون رکھتی تھی، مگر محل کی دیواروں میں قید وہ اکثر اپنے والد بادشاہ سے کہتی، ابا حضور، دنیا کتنی وسیع اور خوبصورت ہوگی، کاش میں محل سے باہر جا سکتی اور نئی دنیا دیکھ سکتی۔ مگر بادشاہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے خیال سے اسے محل کے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک دن محل کے پرانے کمرے میں شہزادی کو ایک عجیب و غریب پلنگ ملا جس پر سنہری نقوش میں لکھا تھا، یہ پلنگ جادوئی دنیا کے دروازے کھولتا ہے۔ شہزادی نے پلنگ کی حقیقت جاننے کے لیے وزیر مراد کو بلایا۔ شہزادی، یہ پلنگ ایک پراسرار ورثہ ہے، مگر اس کے ساتھ خطرے بھی جڑے ہیں۔ جو اس پر سوئے گا وہ جادوئی دنیا میں جا سکتا ہے، مگر واپسی کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوگی۔ شہزادی نے پلنگ پر سونے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ پلنگ پر لیٹی، پلنگ ہوا میں بلند ہوا اور روشنیوں کے بادلوں کو چیرتا ہوا ایک خوبصورت مگر عجیب دنیا میں جا پہنچا۔ وہاں رنگ برنگے پرندے، چمکتے پھول اور بہتے پانیوں کے درمیان ایک پری نظر آئی۔ شہزادی آئرس، ہمیں آپ کا انتظار تھا۔ اس دنیا کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میری مدد؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ پری نیلوفر نے بتایا کہ اس جادوئی دنیا پر جادوگر شازار کا سایہ پڑ چکا ہے۔ وہ جن زرمیت کے ساتھ مل کر یہاں کی خوبصورتی کو برباد کر رہا ہے۔ آپ کو شازار کے قلعے تک پہنچنا ہوگا اور اس کی جادوئی قوت ختم کرنی ہوگی۔ شہزادی نے بہادری دکھاتے ہوئے سفر شروع کیا۔ پری نیلوفر نے شہزادی کے ساتھ ایک جادوئی پرندہ طوطایا بھیجا جو راستے کی رہنمائی کرتا۔ شہزادی، یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ شازار نے راستے میں کئی جال بچھا رکھے ہیں، آپ کو سمجھداری اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ راستے میں ایک گہرا جنگل آیا جہاں درختوں کے سائے ایک بھوتیہ ماحول بنا رہے تھے۔ اچانک دھواں نمودار ہوا اور زرمیت جن سامنے آ گیا۔ ہا ہا ہا، کوئی شہزادی میرے راستے سے گزرے گی؟ یہ ناممکن ہے۔ زرمیت نے جادوئی روشنی کا حملہ کیا، مگر طوطایا نے اپنی جادوئی چونچ سے روشنی کو ختم کر دیا۔ زرمیت غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور زور سے گر جا۔ یہ معمولی پرندہ اور شہزادی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زرمیت، تم کیوں شازار کے غلام بنے ہو؟ اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم تمہیں آزاد کر سکتے ہیں۔ شازار نے مجھے دھوکے سے قید کیا۔ اگر تم اسے ہرا دو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ زرمیت شہزادی کا ساتھی بن گیا اور انہوں نے مل کر قلعے کا راستہ تلاش کیا۔ قلعہ ایک خوفناک جگہ تھی جہاں ہر طرف اندھیرا تھا اور شازار کے جادوئی محافظ گشت کر رہے تھے۔ زرمیت نے جادو سے محافظوں کو غائب کر دیا اور شہزادی قلعے کے اندر پہنچ گئی۔ جادوگر شازار ایک بڑے تخت پر بیٹھا ہوا ہنس رہا تھا۔ تو یہ ہے وہ شہزادی جو مجھے شکست دینے آئی ہے۔ تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی، مگر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شازار نے ایک زوردار جادوئی حملہ کیا، مگر شہزادی نے پلنگ کو جادوئی ڈھال میں بدل کر حملے کو ناکام بنا دیا۔ شہزادی نے پری نیلوفر کے دیے گئے جادوئی الفاظ دہرانے شروع کیے۔ الفاظ کے ساتھ ہی روشنی پھیلی اور شازار کی طاقت ختم ہونے لگی۔ زرمیت نے موقع پا کر شازار کی جادوئی چھڑی توڑ دی۔ شازار قید ہو گیا اور اس کی جادوئی دنیا دوبارہ روشن ہو گئی۔ واپسی اور جشن۔ پری نیلوفر، زرمیت اور طوطایا نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی پلنگ پر واپس بیٹھی اور اپنی سلطنت لوٹ آئی۔ اس کے والدین اور عوام نے خوشی سے اس کا استقبال کیا۔